وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل؟ الله سلام. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات شاہد و جا خدا حافظ محمد کی جا خدا حافظ محمد کی جا خدا حافظ. ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا حافظ اکبر نوجوان خدا حافظ. شاہدین کے تشنہ لب یاور ازگار بے زبان ازگار بے زبان
خدا حافظ اپنی سوکھی زبان خدا حافظ اے علمدار فوج عباس علی کے نشان، اے علی کے نشان، ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان، شیعوں کے مہمان، خدا حافظ اے شاہد و جہاں. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پر سیروں کی خاک آتی ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. سکینہ بی بھی تمہارے غلام حاضر ہے، وجہ جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھے ہو خیمے تو جل گئے بی بی. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ سوتی تھی جس پر وہ اب کہاں بی بی. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی. بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے،
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر اللهم صل على محمد وآل محمد. کیسے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پہ اٹھائی ہے زینب خبر شیکی بنائی ہے زینب کچھ آتی موغلا کچھ آتی موغلا ہے کہتی ہے رو کے لو خبر بھائی اب ہو گیا ختم اب ہو گیا جب خیر بھائی میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی کیا کیا ستم اٹھائی ہوں شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے کیوں نہ پہلے ہی مر گئی اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میری کمر بھائی وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پشت پردازیا سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی دفن جو کمائی تھی اب ہو کیوں کا میری بسر بھائی ہائے کس منہ سے جا ہائے کس منہ سے جاؤں گا کیا بتاؤں جو گزرے انجمن بازوؤں میں میرے بدے تیرا سن تھے تماشائی سارے مردوزان لٹ گئے میں شاہ زمان تیری بازار شام زینب گئی دربار میں مجھ سے برگشتہ تھی میری تقدیر خوب کی میری عزت و توقیر سر سے چادر چھنی میری تشیر پھری بازار میں میں ہو کے اسیر اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی اپنے بازو دکھاؤں کیا بھائی مقدر میں میرے رسوائی کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی پیش حاکم گئی ہے دکھ پائی غصہ آیا تھا پی گئی بھائی جو ہوئے ظلم سہ گئی
گئی زینب سب کے رونے کو رہ گئی زینب. پہنچے نظمیوں ذیشان کے سامنے جس طرح پائے سلیمان جس طرح پائے سلیمان کے سامنے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے خالی کٹورے اصغرے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روزے قتل ہم ذبح ہوں گے عصر کو ہم ذبح ہوں گے عصر کو کے سامنے ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خوب ہونا حیوان کے سامنے واسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین پیاسے حسین ذبح ہوئے ماں کے سامنے رکھ لے اٹھا کے سر پا ادب سے یہ چاہیے مصحف جب آئے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں پھیلائے پاؤں بیٹھا ہو کے سامنے پہنچے یہ نظمیوں نرغا ہوا حسین پا جو فوج شام کا
تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا، چلایا نام لے کے نئی خاص و عام کا، اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا، اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا، ہاں میرے رستمونا اماد و حسین کو نوکوں پہ پرچیوں کی، اٹھا لو حسین کو، نوکوں پہ پرچیوں کی، اٹھا لو حسین کو، طاقت ہوئی جو طاق شہیدی پناہ کی، حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی، راکب کو ذوالجناح نے دیکھا اور آہ کی، رو کر حسین بولے جو مرضی لاگے، رو کر حسین بولے جو مرضی لاگے، درد و علم کی کسے طلبداد کیجئے، بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کی، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر، گھوڑے تو چل کے گانجے شہیدہ میں غور کر، آرام کرتے ہیں اکبر میرے گدا، آرام کرتے ہیں لیے اکبر گدا، آرام کرتے ہیں، اکبر میرے گدا، اسب با وفا میرے دل کو قرار دے، عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، یعنی نشے کے جسم کو صدمہ تکا، ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگہاں، بوسوں کر حسین پکارے یہی ہے، بوسوں کر حسین پکارے یہی ہے، بیٹھا جو ذوالجناح کے آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے، نکلے زمین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگہاں، ہے یہ گہرے زخم، یہ گرمی ہے علما، آ کر سنبھالتے نہیں، عباس ہے کہاں، آؤ ہماری گود میں، آؤ نثار ماں، آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں، مر کر بھی ہم جدا نہیں، پیارے کے ساتھ واری تیرے پالنے والی کے ہاتھ، ان ہاتھوں کا ملا دو سہارا
حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو نیزہ سینہ نے دوڑ کے مارا حسین کو پھر تورانا ضبط کا یارا حسین کو پھر تورانا ضبط کا یارا حسین کو جلتی زمیں پا خش گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے لو مومنو لرزتا ہے اب دشت کربلا لو غشوا بطول کیا گوش کا بلا لو غشوا بطول کیا گوش کا بلا لو شمر زبا کرنے کو مظلوم کے چلا لو اب چوریے اور نبی زادے کا گلا لو اب چوریے اور نبی زادے کا گلا بیٹے مومنہ نکلی مگر اب نکل پڑی مڈھاپو اے حسینیو زینب نکل پڑے مڈھاپو اے حسینیو زینب نکل پڑے مڈھاپو اے حسینیو زینب نکل پڑی صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا سلام آخری ہے کربلا والو سلام آخری ہے کربلا والو تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا کچھ آنسو آنکھ میں کچھ داغ ہیں ماتم کے سینے پر ہے نظرانہ یہی ہے کربلا والو خدا ہے نظرانہ یہی ہے کربلا والو خدا نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے
مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام اب وہ صدائے ہائے حسین آنا آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ آئے گی اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکے جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخری حسین غریب مجلس آخری حسین غریب اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال آنسو بہائیں گے گھر مر گئے تو قبر میں افقابڑا گھر مر گئے تو قبر میں افقابڑا آئیں گے تیار قافلہ ہے شاہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے گنبہ حسین لو کربلا کو جاتا ہے گنبہ حسین عباس سے باوفالی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر بارات قاسم بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے آئی صدا نہ رو آزادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لا پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لا آئیں گے بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہاؤ تو میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تو زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے ان سب کی پیشوائی کو عباس ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے عاشق حسین کے آہو بکا کرو
زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہ بے کا صدا کرو اب کچھ ہے حسین کا محشر بابا اب کچھ ہے حسین کا محشر بابا کرو لو اب ودا کیجیو آل رسول کو دو آخری حسین کا پرسہ بدو آخری حسین کا پرسہ بدو اے شاہ کربلا مولا سلام لو ہم بے قصوں کے والیو مولا سلام لو آقا سلام لو شہ والا سلام اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو اے سرور ذی شان خدا حافظنا سے اے سرور ذی شان خدا حافظنا سے اے فاطمہ کی جان خدا حافظنا سے اب اگلے برس آپ یہاں آئیں گے آقا جیتے رہے خادم تو تمہیں پائیں گے آقا کچھ شرط غلامی کی بجا لائیں گے آقا اے شیعوں کے مہمان خدا حافظنا سے کیا تعزیہ خانوں میں برستی ہے اداسی میں تم پا فدا آج وہ رونق نہیں کل کی آواز یہ ہے درودی وار سے آتی اے دین کے سلطان خدا حافظنا سے اے قاسم و اکبر اجے رار سدھارو اے
حضرت عباس علم دار سدھارو اے غنچہ دہن بانوں کے دل دار سدھارو اے اصغر نادان خدا حافظنا سے اب کاہے کو تشریف یہاں لائے گی زہرا اب کاہے کو یہاں بز میں عزا ہوئے گی برپا اب کاہے کو یہاں ہوگا عزاداروں کا نا گھر ہو گیا سن سان خدا حافظنا سے مومنین آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر آج کی مجلس کے اسپانسرز کے کچھ مرحومین کے میرے پاس نام ہیں اور ان کے جملہ مرحومین کو شامل کر لیں. جتنے بھی محبان محمد و آل محمد مرحومین ہیں ان سب کو شامل کر لیں. مرحومین کے نام ہیں سید حیدر علی، سیدہ صغرا بانو، محمد خان، فرزانہ تنویر. مومنین یہ مجالس کا سلسلہ اس امام بارگاہ میں انشاءاللہ مسلسل 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا. 9 ربیع الاول کو انشاءاللہ جشن عید زہرہ ہوگا. ان مجالس سے جو آج سے شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ ان میں یہ مغربین کے بعد تقریباً 7:50 پہ شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے مسلسل ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. کچھ مخصوص مجالس اور پروگرامز کے اعلانات سن لیجیے. انشاءاللہ کل بروز پیر یہاں جو مجلس ہوگی وہ وداعی ایام عزا اور واپسی اہل بیت جو مدینہ محیط اس سلسلے میں ہوگی اور اس کے لیے ساجد ہیمانی اور ان کے اہل خانہ ملتمس ہیں کہ آپ اس مجلس میں شرکت کریں. اسی طرح یہاں 4 ربیع الاول کو جو مجلس ہوگی یعنی یہ وینسڈے کے دن ہوگی 21 اکتوبر کو، یہ جناب بی بی معصومہ قم صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی شہادت کے سلسلے میں ہوگی اور اس میں مصائب کے اختتام پر خواتین کے سیکشن میں شبیہ تابوت بی بی برآمد ہوگا. آپ سے خصوصی گزارش اس میں شرکت کرنے کی اور خواتین کو بھی اطلاع کر دیں کہ اس دن شبیہ تابوت برآمد ہوگی بی بی معصومہ قم کی. اس میں جناب اطہر ملتمس ہیں کہ آپ اس میں خصوصی طور پہ شرکت کریں اور اس مجلس کے ایصال ثواب جو ہمارے علماء جیسے علامہ طالب بہری، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، علامہ جاوید جعفری، ان کی روح کو بھی ایصال کیا جائے گا. اسی طرح یہاں پہ سیٹرڈے انشاءاللہ 24 اکتوبر 7 ربیع الاول کو مجلس بسلسلہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد منعقد ہوگی. اس میں جعفری فیملی ملتمس ہے اور اس میں آپ لوگ یعنی اس میں بھی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت برآمد ہوگی. اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے. ایک دعائے شفا کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے. ہم لوگ ابھی 5 دفعہ شفا کی تلاوت کرتے ہیں جو نام دیا گیا ہو جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں سب کی صحت کلی اور عاجلی کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللہ تعالیٰ اس عائشہ کے صدقے میں محترمہ ملکہ بیگم اور جتنے بھی مومنین مومنات جہاں جہاں بھی مریض ہیں ان سب کو صحت کلی اور عاجل عطا فرمائے. الہی آمین. میں مولانا عابد نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کریں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھ لے مل کے باواز اردو. خداوند عالم اس بارگاہ سید الشہداء میں ہم کی شرکت کو جتنے مومنین مومنات ہیں خداوند عالم قبول و منظور فرمائے اور یہاں پر گزرے ہوئے لمحات جو ہیں ان کو عبادت میں شمار فرمائے اور جو بانیان نے اہتمام کیا ہے خدا ان کی سایہ جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے.
سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ کو میں نے عنوان قرار دیا ہے اور اسی بنا پر اما بعد کے بعد میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج یکم ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ پیغمبر کا مہینہ ہے۔ اس حوالہ سے میں نے اس آیہ مبارکہ کو منتخب کیا ہے۔ یہ پیغمبر کی بھی خبر دیتی ہے اور جتنی بھی پیغمبر نے دین اسلام کے لیے، اس نہضت کے لیے اور بعد پیغمبر اس نہضت پر جو بھی کارگزاری ہوئی ہے اس کا نتیجہ بھی بیان کرتی ہے۔ اس لیے کہ مجھے بانیہ نے کہا کہ یہ ہماری مجلس جو ہے یہ داستان کربلا کی وداع کی مجلس ہے۔ چونکہ میرا مزاج، میری عادت ہے کہ گفتگو کو با موضوع اور موقع کی مناسبت کو مد نظر رکھ کے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے خلاق عالم یہ فرما رہا ہے کہ هو الذی، میں عرض کر رہا تھا کہ رسالت کے لیے یہ آیت ہے، مگر خدا کا ایک اپنا اسلوب ہے، خدا کا ایک اپنا انداز ہے کہ رسول کے تعارف کو خدا اپنی ذات پر منحصر کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا کہ یہ رسول ہیں، ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ فرزند ہیں حضرت عبداللہ کے، یہ ملت ابراہیمی میں سے ہیں، ان کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مالک ایک ایسی شخصیت کو بھیج جو تیرے علم کو سرفراز فرمائے۔ مگر خداوند عالم کہہ یہ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت کہ وہ خدا جو ہر صفت اور جس کو صفت کہا جاتا ہے وہ اللہ میں پائی جاتی ہے، وہ مستجمع لجمیع الصفات۔ اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہی اس کو وہاں کہ جس میں ہر قسم کی صفت پائی جائے۔ اب وہ جو اتنی تمام صفات کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ۔ اگر مجھے جاننا ہے، سمجھنا ہے تو میں وہ اللہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے، یعنی اس کو دیکھو اور میری الوہیت کا اندازہ لگاؤ کہ جس کا یہ رسول ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ۔ اچھا، ایک صلوات صرف اس حوالہ سے پڑھ دے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعاً مجلس سننے کے لیے آئے ہیں اور متوجہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا صلوات ایسے نہیں چلتی۔ ارسل رسولہ بالہدی،
کہ یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے بھیجا ہے، اور کیسے بھیجا ہے؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے۔ ہدایت دی وہاں جاتی ہے، تعلیم دی وہاں جاتی ہے جہاں پر جہالت ہو، کہ جس کے بارے میں پہلے یہ کہ الرحمن علم القرآن خلا، یعنی تعلیم علم کا تذکرہ پہلے ہے اور تخلیق کا تذکرہ بعد میں ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت دے کر کے نہیں، اس کی تخلیق ہی علم، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں ہدایت ہوتی ہے، کہ اس کی میں نے ساتھ ہدایت کو بھیج دیا ہے۔ اب وہ کون سی ہدایت ہے کہ جو رسول کے ساتھ بھیجی گئی ہے؟ اب ایک پوری لمبی سی گفتگو کو صرف ایک جملہ میں بیان کر کے آپ کو اپنے مقصد پہ لے آتا ہوں کہ اگر کسی کی آمد پر یہ پتہ نہ چلے کہ آنے والا کیا لے کر کے آیا ہے، جب اس کی آمد پہ پتہ نہ چلے، تو جب وہ جاتے ہوئے یہ کہے کہ یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سمجھ لو کہ جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے وہی لے کر کے آیا تھا۔ اور یہی بنا ہے کہ پیغمبر نے کل وصال پیغمبر پرسوں تھا، یہ بھی اسی حوالہ سے، اور پیغمبر نے سب کو، جو لوگ موجود تھے ان کو بلایا اور کہا کہ انی تارکون، یہ نہیں کہا کہ انی جاعلون، کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور جانے کے ساتھ میں یہ بنا رہا ہوں تمہارے لیے، نہیں کہا انی تارکون، کہا کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ میں نے اس کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ انی تارکن، یعنی بتلا رہے ہیں کہ جو لے کر کے آیا تھا وہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیکو مستقل، دو وزنی چیزیں چھوڑ، ثقل ایک چیز، ثقلین دو، یعنی دونوں وزنی چیزیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اپنی عطرت، اپنی اہل بیت، اور کہا کہ یہ دونوں وزنی ہیں، ثقل ہے ان میں، یعنی ان کا وزن برداشت نہیں۔ اور یہی بنا ہے کہ قرآن کے تعارف میں خداوند عالم نے یہی کہا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس لیے کہ اس کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں کہوں گا کہ قرآن کے تعارف میں خدا نے بتلایا اور اہل بیت کے تعارف میں خدا نے دکھلایا، ہاں دیوار کعبہ کو شک کر کے بتلایا کہ قرآن کا وزن بھی برداشت نہیں ہوتا اور اہل بیت کا وزن بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ
دونوں کے دونوں جو ہے یہ وزنی ہے. فَإِن تَمَسَّتْهُمْ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھو اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ارے پیغمبر کا آخری وقت تھا، اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں پیغمبر یہ وصیت فرما رہے تھے. اور وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی وصیت کر دیتا ہے اپنے ملحقین کو تو ان پر عمل کرنا جو ہے نا وہ واجب ہوتا ہے. یہ عام بندے کے لیے ہے، ایک عام باپ کے لیے ہے کہ وہ اولاد کو وصیت کرے، اولاد پر واجب ہے کہ اس وصیت پر عمل کرے. اور پیغمبر جب وہ وصیت کر رہے ہیں، دونوں بیٹے ہیں کہ کہا کہ یہ دو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، اور کن کے لیے؟ یہ تمہارے لیے. یعنی کلام پیغمبر اتنا جامع کہ ایک ہی جملے میں اہل بیت کی حیثیت بھی بتلا دی اور صحابہ کی اوقات بھی بتلا دی کہ اہل بیت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تمہاری ہدایت کریں گے، اور آپ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ میں گمراہی کے وائرس پائے جاتے ہیں، یہ تمہاری ہدایت کریں گے. تو اب اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہدایت کرنے والے ہیں اور صحابہ وہ ہیں جو ہدایت لینے والے ہیں. تو اب اندازہ نہیں ہو جاتا کیوں کہتے ہو کہ یہ سب ایک جیسے ہیں؟ ارے بابا، ہدایت کرنے والا اور لینے والا جو ہے وہ برابر نہیں ہوا کرتے. اگر تم نے تمسک رکھا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمسک رکھنا. یہ ہدایت دیں گے، قرآن بھی دے گا، اہل بیت بھی، لیکن جن میں تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب آپ نے فرما دیا، بالکل ہم اس کو پکڑ کے رکھیں گے. پیغمبر نے کہا کہ نہیں، یہ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یارد علی الحوض الکوثر، کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ حوض کوثر پہ میرے پاس اپنی اصلی حالت میں پہنچیں گے. اور یہ بنا ہے کہ قرآن کے لیے بھی اعلان کیا کہ کوئی بھی طوفان اس قرآن کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ باقی رہنی ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے، اور اسی حالت میں یہ پیغمبر کے پاس پہنچے گا. قرآن کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ شک کرنا ہے، مگر قرآن پہ شک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خود اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اور یہ یوں ہی نہیں ہے کہ کربلا میں بغیر جسم کے حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ یوں ہی، یہ صرف اس کو اعجاز ہی نہ سمجھیں، یہ صرف اعجاز ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے. حسین نے تلاوت کر کے بتلایا کہ تم ہمارا سر تن سے تو جدا کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے ہو، بغیر دھڑ کے، بغیر جسم کے. تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں. اور جس طرح
قرآن اپنی اصلی حالت میں پہنچے گا، اسی طرح اہل بیت بھی، کہ نہ کوئی اہل بیت کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ اہل بیت میں بھی بقا ہے، قرآن میں بھی بقا ہے۔ حکومتوں کی توانائیاں ختم ہو جائیں گی مگر اہل بیت نے باقی رہنا ہے۔ جتنے بھی حاکم آئے ہیں کوشش کی ہے، کر کر کے تھک گئے، مگر جس کے لیے خدا نے فخر سے کہا ہو کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میں نے کوثر کثرت، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ بنا ہے کہ جب پہنچے دربار یزید ملعون میں اور پوچھا تو کہا کہ میں علی ہوں، تو وہ بے ساختہ کہتے آخر تم کتنے علی ہو؟ یہ اختتام نہیں، ظاہر مختصر بھی ہے اور ہر پہلو پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنی ہے۔ الوداعی مجلس ہے کہ ہم سارے ہی علی ہیں، ہم سارے ہی محمد ہیں۔ زندان کی مدت کے بارے میں بہت ساری مختلف روایات ہیں۔ پھر اسی دربار میں ایک دن یزید بلا کے کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین، ہم آپ کی قید کو آزادی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حکومتیں کسی کو زندان میں بند کرتی ہیں تو زندان سے نکلنے والا جو ہے اس سے شرائط منوائی جاتی ہے۔ آج تک دستور زمانہ ہے، مگر یزید کہتا ہے کہ ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ رہائی کے بارے میں میرا فیصلہ نہیں، میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ جاؤ، تو جب جناب زینب سے پوچھا تو جناب زینب نے کہا کہ چند شرطیں ہیں۔ اب یہ شرطیں بیان کرنا اور ان شرائط کو ایکسپٹ کرنا یزید کی طرف سے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کربلا والے جیتے ہیں، ہارے نہیں ہیں۔ کربلا والے جیتے ہیں، ہارے نہیں ہیں۔ بس وہ شرائط پیش کی، اور ان شرائط میں کیا تھا؟ سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ یزید کو کہو کہ اگر تم نے آزاد کرنا ہے تو آزاد کرنے سے پہلے شام کی سب عورتوں کو اعلان کر دو کہ وہ جو مدینہ سے آئے تھے نا قیدی، اب وہ لوٹ کے واپس جا رہے ہیں اور وہ اپنی کہانی تمہیں سنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط جب بیان کی اور یزید نے جب جواب دیا تو 72 کا سوگوار، جن میں علی اکبر جیسا جوان بھی تھا، قاسم جیسا، اصغر جیسا،
معصوم بھی تھا، وہ یزید کا جواب سن کے ایک دفعہ مچھلی کی طرح تڑپ گیا، زمین پہ گرا۔ جب کہا نا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دو، تو یزید کہتا ہے کہ اب پتہ نہیں کون لوٹ کے لے گیا، میں قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ سید سجاد روک کہتا ہو بے غیرت، تجھے کیا معلوم کہ میری پھوپھی کی چادر کی قیمت کیا تھی؟ اس چادر کی قیمت پوچھنی ہے تو نانا سے پوچھنا۔ بس دو رہائی ہو گئی زندہ سے۔ جب یہ شام میں آئے تھے 53 محمل تھے۔ آج جب پوچھا گیا تو کہا کہ صرف 3 محمل تھے۔ محمل بھی آ گئے، محملوں کو بٹھا دیا گیا۔ سید سجاد سب سے پہلے نکلے زندہ سے، ایک چھوٹی سی قبر پہ آ کے سید سجاد بیٹھے اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سکینہ سکینہ ہر روز پوچھتی تھی کہ ہم وطن کب جائیں۔ میرا لال اٹھو، تیرا بھائی اب جا رہا ہے مدینہ میں۔ جب زندان میں تھے نا، جناب سکینہ سید سجاد کی گودی میں ہوتی تھیں۔ سید سجاد زلفوں پہ انگلیوں سے کنگھی کر رہے ہوتے تھے۔ سکینہ پوچھتی بھیا میں صبح دیکھتی ہوں پرندے اس طرف پرواز کر کے جاتے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس طرف پرواز۔ سید سجاد کہتے کہ صبح اس طرف یہ دانہ کھانے جاتے ہیں اور شام کو پھر لوٹ کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ اور سکینہ کہتی بھیا کبھی ہم بھی جائیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بڑے حوصلے سے سید سجاد خود نہیں اٹھے، جناب زینب آگے بڑھی، جناب کلثوم آگے بڑھی، ایک نے دائیں سے ایک نے بائیں سے سید سجاد کو پکڑا اٹھایا، بس محملوں پہ بیٹھ گئے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے شام کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں ایک اپنی امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں، ارے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ بڑی ڈری ہوئی ہے، اس نے بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ شاید اسی بنا پر منتخب التواریخ نے یہ واقعہ لکھا بھی ہے کہ جب یہ قافلہ یہ زندان سے نکل کے چلے گئے نا، ایک ابراہیم نامی شخص تھا، اس کو ایک مرتبہ خواب آیا۔ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی بچی ہے اور وہ مجھے آ کے کہتی ابراہیم مجھ پہ احسان کر، میری قبر سے میری لاحت سے پانی ٹکرانے والا ہے، ارے میں پانی سے بڑی نفرت کرتی ہوں، ارے مجھے یہاں سے نکال کے کہیں اور دفن کر دے۔ ابراہیم کہتے میں نے توجہ نہ کی، 3 دن مسلسل مجھے خواب آتا رہا، میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے بچوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ خواب میں تو ہم بھی یہ ہر روز دیکھتے ہیں، کہا کہ پھر آؤ چلیں، وہ کہتے کہ ہم آئے، ہم نے دیکھا کہ قبر ہے، میں نے قبر کو کھودا، کھودنے کے بعد جب میں لاحد کے
قریب پہنچا مجھے خوف طاری ہو گیا کہ یہ کوئی معصومہ ہے. میں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ جاؤ لحد سے نکالو, دوسری جگہ پہ دفن کرتے ہیں. وہ کہتے جب میں نے بچیوں کو بھیجا وہ روتی ہوئی واپس آ گئی, آ کے کہتے بابا یہ تو خواب میں تو کہتی تھی کہ پانی ٹکرا رہا ہے, مگر یہ تو نہیں بتلایا کہ میں قیدن ہوں, اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے, ارے اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزیزو یہ قافلہ چل پڑا شام سے, چلتا چلتا آ گیا کہاں پر, کربلا کی وادی میں. اس قافلہ سے پہنچنے سے پہلے حضرت جابر جو وہ پہنچ چکے تھے, جو پہلے زائر ہیں امام مظلوم کربلا کے, اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قبروں کے نشان بھی بنائے, قبروں پہ علامتیں بھی لگائیں. ضعیف ہو گئے تھے, بینائی بھی کم ہو گئی تھی, بس قبر پہ بیٹھ گئے. جب آئے نا قبر پہ پہلے دن تو آ کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جب یہ جملہ کہا ہائے میں تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں, جب آگے سے آواز نہ آئی نا, جابر رو کے کہتے حسین میں تیرا خدمت گزار ہوں, ارے میں نے سلام کیا ہے مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے. ازادہ رو قبر میں لرزہ پیدا ہوا, آواز آئی ارے مہربانی جابر تو آیا ہے. اور جابر بس بیٹھے رہنا, اس وقت تک یہاں پر رہنا جب تک میرا مظلوم بیٹا نہ آیا. ازادارو جابر بیٹھا ہوا تھا, اور جابر نے اپنے خادم سے یہ کہہ رکھا تھا دیکھو اگر کوئی لوگ کوئی حیوان چارہ چرانے کے لیے اگر آئے, ان کے جا کے منت سماجت کرنا, کہنا کہ اپنے حیوانوں کو لے کر کے اس نگری میں نہ آؤ, تمہیں نہیں معلوم یہ کتنی مقدس نگری ہے, تمہیں کیا معلوم کہ اس کربلا کی خاک میں کس کس کا خون جو ہے نا وہ شامل ہو گیا ہے. وہ خادم دیکھتا کوئی بھی آتا, جا کر کے ان کی منت کرتا کہ جاؤ. لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے. ایک دن آیا 3 محمل آئے جو سیاہ کپڑوں سے ملبوس تھے. وہ قریب آیا, سید سجاد کے ہاتھ میں مہار تھی, آ کے رک گیا مگر بولتا نہیں, رک گیا. سید سجاد بھی رکے ہوئے ہیں. آخر میں کہتا ہے ارے میں کیا کروں, میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں کہوں راستہ بدل لو, مگر تیری صورت دیکھ کے میں جرت نہیں کر رہا ہوں. ارے تو تھکا بھی ہے, تو بیمار بھی ہے, مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس جگہ سے ہم کسی کو گزرنے نہیں دیتے. اگر تم نے گزرنا ہے اپنے اونٹوں کو دوسری طرف لے جاؤ, اپنے پردہ داروں کو کہو اتر جائیں, پیدل چل کے جا کر کے آؤ ہم زیارت بھی کرواتے ہیں. جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا, محمل سے آواز آئی بی بی زینب کی, سجاد جلدی کرو محمل کو بٹھاؤ. ارے اس نگری کا زینب احترام نہ کرے تو کون کرے گا, ارے زینب اس کا احترام نہ کرے تو کون. ازادارو زینب اتری اور چند قدم چلی, پھر زینب سے چلا بھی نہ گیا. کہتے ہیں کہ کوہنیوں کے بل, جس طرح اکبر کے لاشا پہ حسین پہنچے تھے نا, کوہنیوں کے بل
چل کے حسین کی قبر پہ پہنچی زینب اور جا کر کے قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا کہ حسین زینب آ گئی. ارے زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا, ارے زینب کو رسیاں پہنائی گئی. ابھی یہ باتیں کر رہی تھی, ایک مرتبہ ٹھٹر کے کہتی ہے حسین یہ تیری قبروں کے ساتھ یہ دو قبریں کون سی ہے؟ حضرت جابر کہتا ہے کہ ایک علی اکبر کی ہے اور ایک اصغر کی ہے. اب زینب تڑپ کے کہتی ہے حسین تجھے اکبر پیارا تھا نا, ارے اصغر پیارا تھا نا, اپنے ساتھ لٹا دیا. ارے حسین سکینہ بھی تجھے بڑی پیاری. ماتم حسین تیرے ساتھ دیکھیے
ڈر لگتا ہے بہت اندھیرا ہے ڈر لگتا ہے زندہ میں اب بسیرا ہے ڈر لگتا ہے بابا بہت شمر نہیں دکھاتا ہے خنجر جو بار بار در تماچے مارتا مجھ کو یہ خون خوار حد ہو گئی ستم کی کرتا جلاتا ہے بابا بابا سب کے گلے میں ہے رسن سب سے میں چھوٹی ہوں دکھتا ہے گلا اس لیے پنجوں پر چلتی ہوں بیٹی باپ کی دراز کوئی نہ کھاتا ہے بابا بابا بہت کانوں سے میرے شمر نے چینی جو بالیاں بہتا ہے خون کانوں سے سہمی ہے بیبیاں گھبرا کے کانپتی ہوں وہ مسکراتا ہے بابا بابا بہت سب سے برہنہ بیبیاں دربار میں کھڑی چہرہ چھپائے بالوں سے ہے سب کی گھڑی بے پاس گھرانہ آپ کا آنسو بہاتا ہے بابا بابا بیمار بھائی پر ستم کرتا ہے ستم گر گرتا رہو پشت سے عابد کا زمین پر پہنا کے توق بیڑیاں
गुस्ताखी आपसे जालिम छड़ी से मारता होठों पर आपके सर आपका बता कर हमको रुलाता है बाबा बाबा सीने पर आपके मुझे कुछ देर सुला लो आगोश में ले लो मुझे गोदी में उठा लो दिल याद करके आपको बेचैन रहता है बाबा बहुत बाबा हर सू अंधेरा छाया है जिंदा है डरोना शिद्दत की प्यास से मेरी सूखी है हड्डियां कब जाएंगे वतन को घर याद आता है बाबा बहुत अंधेरा है डर लगता है बाबा बहुत अंधेरा है डर हुसैन 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 सुनो सुनो ए मदीने वालो सुनो सुनो ए मदीने वालो बशीर ये क्या सुना रहा है सुनो सुनो ए मदीने वालो सुनो सुनो ए मदीने वालो बशीर ये क्या सुना है लुटा हुआ कारवान ज़हरा लुटा हुआ नबी के रोज़े पे आ रहा है सुनो सुनो ए मदीने वालो सुनो सुनो ए मदीने वालो बशीर ये क्या सुना रहा है लुटा हुआ कारवान ज़हरा लुटा हुआ नबी के रोज़े पे आ रहा है सुनो सुनो ए मदीने वालो सुनो ए मदीने वालो बशीर ये क्या सुना रहा है सुनो सुनो ए मदीने वालो सुनो सुनो ए मदीने वालो बशीर ये क्या है ये आके हर कोई पूछता है ये आके हर कोई पूछता है ये बीबियाँ कौन है बता दे ये आके हर कोई पूछता है ये बीबियाँ कौन है खड़ी है सर को झुकाए ज़ैनब बशीर नौहा सुना रहा है सुनो सुनो ए मदीने वालो सुनो सुनो ए मदीने वालो
ہے حسین پر دشت کربلا میں، حسین پر دشت کربلا میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، حسین پر دشت کربلا میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، سنا کہ روداد کربلا کی بشیر سب کو رلا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو علی بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، رسول کی یہ نواسیاں ہے، رسول کی یہ نواسیاں ہے، جناب زہرا کی بیٹیاں ہے، رسول کی یہ نواسیاں ہے، جناب زہرا کی بیٹیاں ہے، یہ وہ مصیبت زدہ ہے جن پر فلک بھی آنسو بہا رہا ہے، اے مدینے والو سنو سنو اے مدینے والو، بشیر یہ کیا سنا ہے، نہ سات عباس ہے نہ اکبر، سات عباس اکبر، نہ سات قاسم ہے اور نہ اصغر، نہ سات عباس ہے نہ اکبر، نہ سات ستم رسیدہ یہ بیبیاں ہیں، وہ ایک بیمار آ رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو، سنو سنو اے مدینے والو، بشیر علی ہے، یہ سن کے ام البنین آئی، یہ سن کے ام البنین جناب صغرا کو ساتھ لائی، یہ سن کے ام البنین آئی، جناب صغرا حرم میں برپا ہے شور محشر، ہر ایک آنسو بہا رہا ہے، ہے وہ خون بھرا بھائی کا لبادہ، وہ خون بھرا بھائی کا لبادہ جو ساتھ لائی ہے بنت زہرا، وہ خون بھرا بھائی کا لبادہ جو ساتھ لائی ہے بنت زہرا، لہو میں ڈوبا ہوا وہ کرتا بشیر سب کو دکھا رہا ہے، خدا حافظ، زینب حزین من خارا خدا حافظ، ہائی بیغم خرین من خارا خدا حافظ، کوفہ خراب از تو نالہ رباب از تو، مجلس شراب از تو، مجلس شراب از تو، خارا خدا حافظ، موسم جدائی شد وعدہ خدائی شد، روز بے نوائی شد، خارا خدا حافظ، زینب حزین من خارا خدا حافظ، زینب حزین من خارا خدا حافظ، علی من کے بھی علمدارم بھی معین و بیارم، از حیات بیزارم، از حیات بیزارم، خارا خدا یا علی، خارا خدا حافظ، زینب حزین من خارا خدا حافظ، ای بیغم خرین من خارا خدا حافظ،
نیزو سنا نظمن ظلم ساربا نظمن چوب خیزرا نظمن خواہرا خدا حافظ ہے بعد قاسم و اکبر من ندار میں خواہر میل زندگی دیگر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ علی من کے بھی علم دارم بے معین و بے یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواہرا خدا یا علی ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا ہائے شہید کرب و بلا قوت بازو شیر خدا یا تاریحن فی السارا اے ابن الزہرا و ویلا اے ابن الزہرا و ویلا اے ابن الزہرا و ویلا علی و ویلا و ویلا و ویلا علی ہائے 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 السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم مولا یا بالا انصار المستشہدین ما کا جمعی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعات والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا شمس والشموس، السلام علیکم یا امام مدفون بیدوس، السلطان ابو الحسن غالی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب اسر والزمان المان المان المان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک و سحر اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاتلان حضرت محسن علیہ السلام پر لعنت بے شمار۔ مومنین یہ آنے والی مجالس کے اعلان سن لیجیے۔ انشاءاللہ اس ادارے میں مجالس کا سلسلہ مسلسل 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا اور 9 ربیع الاول پہ جشن عید زہرہ ہوگا۔ مجالس اور جشن سے ڈاکٹر شیبہ رضوی خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجالس نماز مغربین کے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ مخصوص مجالس کے اعلانات سن لیجیے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس بسلسلہ واپسی اہل حرم مدینہ کے سلسلے میں ہوگی اور اس کے لیے جناب ساجد ہیمانی اور ان کے اہل خانہ ملتمس ہیں۔